السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ یوسف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع مصر ہے۔ اس کے 4 اس کے ضمنی موضوعات ہیں، جس سے پہلا ہے مصر آمد اور پھر فروغت۔ یہ حضرت یوسف کے جو پہلے 2 نکات ہیں سورہ یوسف میں سے، آیت 19 میں سے کہ ایک قافلے کا کنویں سے پانی لینے کے لیے ڈول کنویں میں سے نکالنا، یوسف علیہ السلام کو اس ڈول کے ساتھ کنویں سے باہر نکلنا۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا کہ یہ ہو جائے، جان چھوٹ گئی ہماری۔ تو پھر ایک قافلہ 19 میں دیکھے، قافلہ اترایا تو اسے پانی بھرنے والے کو ڈول بھیجا کہ پانی بھر لاؤ۔ اسے جب اپنا ڈول پھینکا اس میں، تو پھر اس نے کہا ہاں خوشی کی بات ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ لٹک گئے اور اس میں بیٹھ کے جب اسے ڈول کھینچا تو باہر نکل آئے۔ تو اس نے کہا اصل روح بذات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، تو اسے مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا۔ یہ تو تجارت کا مال ہے، پانی تو نہیں ملا، لیکن ایک اسے بچہ خوبصورت لڑکا ہاتھ آ گیا۔ تو یہ اس طرح سے کنویں سے زندہ سلامت اللہ تعالیٰ نے آپ کو باہر نکلنے کا انتظام کیا۔ آگے یہ آیت نمبر 20 میں سے برادران نے یوسف کا بزاری سے بہت سخت بھیج دینا۔ تو یہ جو ایک قافلہ تھا جو مدین سے مصر جانے والا تھا، وہ راستے مدین سے مصر کے راستے میں یہ علاقہ آتا تھا۔ انہوں نے جب یوسف کو کنویں سے نکال لیا اور پھر مصر میں جا کے بہت سستا فروخت کر دیا، تو پھر وہاں پہ اور انہوں نے بیچ دیا کھوٹے دام گتی کے چند، اور انہوں نے وہ تھا جو مفت کا ہاتھ آ گیا ہے تو بیچ دیا اس کو، اور وہ تھے سے بیزار، انہوں نے سستا ہی اسے بیچ دیا۔ پھر یہ آگے 4، 5، 6 اور 7واں نکات ہے آیت نمبر 21 میں سے۔ اس کو دھیان سے دیکھیے گا اس آیت کو بھی، کہ پھر حضرت یوسف قافلے کے ساتھ ہی مصر آ گئے، اور مصر میں جو خریدار تھا وہ یوسف کا، جس نے خریدا تھا یوسف کا، اس نے اپنے گھر والے کو اہلیہ کو کہا، اس سے عزت و اکرام سے رکھنے کی تلقین کی۔ 6واں پوائنٹ ہے یوسف علیہ السلام کو اس طرح مصر میں اچھے گھر میں ٹھکانہ ملا۔ اور پھر 7واں ہے کہ باتوں کی حقیقت تک پہنچنے، سیکھنے اور تربیت کا پورا ماحول مل گیا ہے۔ ہم ان پہ ذرا بات کر لیتے ہیں جی۔ 4 ہے قافلہ کے ساتھ مصر آمد، 21 نمبر آیت میں ہے۔ تو اور مصر میں وقال الذی اشتراه من مصر، تو جس سے نے خریدا ان کو مصر میں، اس نے کہا میں لامرأتی کرمی، اپنی عزت سے کیسے عزت و اکرام سے رکھ۔ ایک تو یہاں پہ آ رہا ہے، کہا کس کو؟ امرات ہی، اپنی عورت کو۔ تو قرآن نے سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کا نام نہیں لیا، یہاں بھی دیکھیں اپنی عورت کو کہا، اپنی بیوی نے کہا کہ اس سے عزت و اکرام سے رکھ، غلاموں کی طرح رکھنے کی بجائے اعلیٰ طریقے کے ساتھ اکرام کے ساتھ رکھ۔ تو یہ جو خریدار تھے یوسف علیہ السلام کے مصر میں، وہ ایک خالہ سرکاری منصب سرفراز تھا اور وہ بے اولاد تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت سے اندازہ لگا دیا کہ یہ کوئی غلام نہیں بلکہ کسی معزز خاندان کا فرد ہے، لہٰذا اس نے بیوی کو انہیں عزت و اکرام سے رکھنے اور نے کہا شاید میں اپنے سے متمنا بنا دوں، اس لیے اس کو عزت اور احترام سے پوری طرح رکھو، کہا شاید سے کوئی نفع ہو اور نتخذہ ہوا رضا، اور یہ ہمیں سے بیٹا ہی بنا لے، متمنا ہی بنا لے، اپنا بیٹا بنا لے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی، ان کے رہنے کا ٹھکانہ دیا۔ مکنا مکان سے ہے، مکین ٹھکانہ، تو ان کو ایک جگہ دی۔ تو عزیز مصر کے گھر میں ان کو ایک بڑے مناسب جگہ مل گئی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کا انجام نکالنا سکھائیں کہ باتوں سے بات کیسے نکالتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ تو عزیز مصر چونکہ ایک اعلیٰ عہدیدار تھا، تو ان کے گھر میں حضرت یوسف کو امور سلطنت کے مسائل اور ان کے حل اور اونچے طبقے کے لوگوں کی باتیں ہیں، ان کی حقیقت سمجھنے کا پوری طرح موقع مل گیا۔ اس طرح سے ایک اعلیٰ قسم کی تربیت ان کی ہو گئی۔ اس وقت مصر میں قوم مالکہ کا ریان بن اسید بادشاہ تھا۔ عزیز مصر کا نام کتفیر تھا، اس کا دوسرا فطیفار آتا ہے، اور اس کی ایک بیوی کا نام رائل تھا یا زلیخا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں 3 لوگ بہت عقلمند اور قیافہ شناس ثابت ہوئے۔ پہلا عزیز مصر، جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر خریدا اور بیوی کو عزت و اکرام رکھنے سے تاکید کی، دیکھ کے پہچان دیا انہوں نے کہ کوئی یہ اعلیٰ قسم کا بچہ ہے۔ دوسرا شعیب کی بیٹی، جس نے والد سے موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھنے کا کہا، اور ساتھ ہی کہا بہترین ملازم ہے جو قوی بھی ہو اور ایماندار، قوی الامین، اس نے ساری ایمان کی بڑی اہم بات ہے۔ تیسرا حضرت صدیق اکبر، جنہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت کے لیے نامزد کیا، انہوں نے دیکھا کہ یہی سب سے موضوع ہے۔ تو یہ 3 اس روایت کے مطابق بہت عقلمند اور قیافہ شناس تھے۔ اور پھر آخری 8واں 22 نمبر آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جب وہ پہنچا جوانی کو، پھر ہم نے اسے علم اور حکمت عطا کی، حکمت و علم، اسی طرح علم اور
حکمت عطا کی. جو جوانی کی عمر ہے ولما بلغ، جب بلوغت کو پہنچ گیا، قوت کو پہنچ گیا، شدت پوری قوت کو، تو حضرت یوسف جب مصر میں آئے تو ان کی عمر 17 سال تھی. 3 سال حضرت مصر کے گھر میں رہے اور اس طرح 20 سال کی عین جوانی میں قوت فیصلہ، علم، حکمرانی سیکھ لی. سب کچھ رہے، سب سمجھ لگی یہ کتنا کچھ ہے، اور اس پوری جوانی کے اندر ساری چیزوں کا سمجھ آ گئی. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اور ساتھ اللہ نے کہ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیک لوگوں کو، نیکی کرنے والوں کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.